तफसीर इब्न कतीर सूर्य आराफ आयत नंबर 127, 128, 129, 3 आयत। आयत नंबर 127, द चीफ्स ऑफ फिरौन्स पीपल सेड, फिरौन के लोगों के अंदर जो सरदार थे उन्होंने कहा, विल यू लीव मूसा एंड हिज पीपल टू स्प्रेड मिसचिफ इन द लैंड एंड टू अबैंडन यू एंड योर गॉड्स, क्या तुम मूसा को और उसके लोगों को छोड़े रखोगे कि वो फसाद मचाते फिरे जमीन में, और तुमको भी वो लोग छोड़ दें और तुम्हारे माबूदों को भी। He said, फिरौन ने कहा, we will kill their sons and let their women live, हम उनके बेटों को कत्ल करेंगे, उनकी औरतों को बेटियों को जिंदा रखेंगे, and we have indeed irresistible power over them, और हमारा तो उनके ऊपर बहुत पावर और कंट्रोल है। आयत नंबर 128, मूसा said to his people, seek help in Allah and be patient, अल्लाह से मदद तलब करो, यानी वही नमाज पढ़ो और सबर करो। Verily the earth is Allah's, क्योंकि जमीन तो अल्लाह की है ना। He gives it as a heritage to whom he wills of his servants, अपने बंदों में से वो जिसको भी चाहता है उसकी विरासत देता है। And the blessed end is for the pious and righteous persons, तो दुनिया की चीज के पीछे इतना मत सोचो। इसका मतलब ये है कि जो ब्लेसड एंड यानी कि जिसका बहुत ही अच्छा आकिबत जो है, एंड मतलब उसका, वो तो सिर्फ बहुत नेकोकारों का है और मुत्तकीन लोगों का है। आयत नंबर 129, दे सेड, वी सफर ट्रबल्स बिफोर यू केम टू अस एंड सिंस यू हैव कम टू अस, हमने पहले भी तुम्हारे आने से पहले भी बड़ी तकलीफें सही हैं, झेली हैं, और अभी तुम्हारे आने के बाद भी हम झेल रहे हैं। ही सेड, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इट मे बी दैट योर लॉर्ड विल डिस्ट्रॉय योर एनिमी एंड मेक यू सक्सेसर्स ऑन द अर्थ so that he may see how you act, कि बहुत मुमकिन है ये कि तुम्हारा रब जो है तुम्हारे दुश्मन को फना कर दे और तुम्हें यहाँ पर खिलाफत दे दे जमीन पर, और फिर ये देखे कि तुम क्या करते हो। फिरौन वाउज टू किल द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, फिरौन जो है वो कसम खाता है कि ये बनी जो है इसराइल, इनको हम इनके बेटों को खत्म करेंगे। Who complained to Musa, जो मूसा के पास शिकायत कर रहे हैं, अल्लाह promises them victory, तो अल्लाह उनको फतह की वादा करता है, फतह का। अल्लाह mentions the conspiracy of Pharaoh and his people, अल्लाह ने जिक्र किया है यहाँ अपने कलाम में फिरौन की और उसके लोगों की जो भी पीछे से साजिशें थी, their ill intentions and their hatred for Musa and his people, और उनके जो गलत है मतलब उनकी जो भी इरादे थे और उनको जो नफरत थी मूसा अलैहिस्सलाम से और उनके लोगों से। तो क़ाल अल-मलअउ मिन क़ौम फिरौन, द चीफ्स ऑफ फिरौन्स पीपल सेड टू फिरौन, सरदाराने जो थे फिरौन के, उन्होंने फिरौन से कहा, अतज़रू मूसा व क़ौमहु, विल यू लीव मूसा एंड हिज पीपल, विल यू लेट देम बी फ्री, तुम उनको आजाद छोड़े रखोगे। ले युफ्सिदु फिल अर्द, टू स्प्रेड मिस्चिफ इन द लैंड, ताकि जमीन पर वो फसाद मचाते फिरे, स्प्रेडिंग अनरेस्ट अमंग योर सब्जेक्ट्स एंड कॉलिंग देम टू वर्शिप देयर लॉर्ड इंस्टेड ऑफ यू। इस पे कितना लोग को देखो स्ट्रेस डाल के बोलते हैं, ताकि वो तुम्हारी जो मतलब तुम्हारी जो वो है तो सब्जेक्ट्स यानी तुम्हारी प्रजा, तो उनके अंदर एक बेचैनी जो है वो लाएंगे और उनको अपने रब की बंदगी की तरफ माइल करेंगे, बजाय इसके यानी कि मतलब तुम्हारे मैंने तुम्हारे सिवा यानी तुम्हारी बंदगी नहीं बल्कि उनके रब की बंदगी करवाएंगे। अमेजिंगली दीज पीपल वर वरीड दैट मूसा एंड हिज पीपल वुड कॉज मिस्चिफ, यानी इन लोगों को तो बड़ी मतलब यानी जैसे कि फिक्र हो गई कि मूसा और मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है तो ये लोग अब फसाद करेंगे। रादर फिरौन एंड हिज पीपल आर द मिस्चिफ मेकर्स, बट दे डिड नॉट रियलाइज इट, मगर असल में कौन है? फिरौन और फिरौन की जो लोग है कौम है वो है सबके सब फसादी लोग, मगर उसका एहसास किधर है इन लोगों को? खुद भी तो उसी में से है ना, उन्हीं में से है। They said, وَيَذَرَكَ وَعَلِهَتَكَ and to abandon you and your gods, your gods यानी कि तुमको भी छोड़ देंगे और तुम्हारे माबूदों को भी, तो यानी वो भी
اس کے بھی معبود تھے وہ جن کی پوجا کرتا تھا. According to Ibn Abbas رضی اللہ عنہما, as As-Suddi narrated from him, کہ انہوں نے کہا کہ were cows, یعنی وہ تھے گائے کو یعنی وہ پوجتا تھا. Whenever they saw a beautiful cow, جب بھی وہ خوبصورت گائے کو دیکھتا, فرعون would command them to worship it. تو وہ حکم کرتا تھا چلو اس گائے کی بندگی کرو. This is why Samiri made the statue of a calf that seemed to move for the children of Israel. تو سامری نے بھی اسی لیے وہ گائے کے بچڑے کا پتلا بنوایا اور اس میں سے ایک منہ ایسی آواز آتی تھی جو بنی اسرائیل کے لیے. فرعون accepted his people's recommendation. فرعون نے اس کے لوگوں نے جو بھی صلاح مشورہ کیا وہ اس نے مان لیا. قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. He said we will kill their sons and let their women live. ہم ان کی بیٹوں کو ہم مار دیں گے اور بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے. Thus reiterating his previous order concerning the children of Israel. تو جو اس کا پہلا حکم تھا موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کا جو یہ حکم تھا کہ لڑکوں کو مار دو اور لڑکیوں کو زندہ رکھو, یہ پھر سے اس نے وہ کیا. اب تو وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ, اور یہ کہتا ہے and we have indeed irresistible power over them. ہمارا تو ان کے اوپر بالکل کنٹرول ہے بہت, یعنی ہمارا پاور اتنا ہے. He had tormented them, ان پہ ظلم زیادتی کیا, killing every newly born male, تاکہ ان کے جو بھی نئے بچے بیٹے لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو مار ڈالو. Before Musa was born, موسیٰ علیہ السلام سے پہلے so that Musa would not live, تاکہ ان لوگوں کو تھا کہ جو ان لوگوں کے نسل میں جو ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ فرعون کا خاتمہ کرے گا, تو یہ ان لوگوں نے سوچا کہ وہ بچہ ان لڑکوں میں سے ہی ہوگا نا, تو جب سب لڑکوں کو مارتے جائیں گے تو اس میں وہ بھی مارا جائے گا. پر اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اسی کے محل میں یعنی ان کو پہنچا دیا اور وہیں پر پل کے وہ بڑے ہوئے پرورش, اور تمام ان لوگوں کی جو ٹیکٹکس اور ایک سب وارفیئر سب کچھ سیکھے. یعنی سوچو انہی کے بیچ میں رکھا کہ ایک شہزادے کی زندگی اللہ نے ان کو دیا موسیٰ علیہ السلام کو. However, the opposite of what Pharaoh sought and intended occurred. تو جو کچھ بھی فرعون نے سوچا تھا اس کا الٹ ہی ہوا. The same end struck Pharaoh that he intended to subjugate and humiliate the children of Israel with. یعنی اس نے جیسے سوچا تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے ان کے لڑکوں کو مار دو, ان کی نسل کو ختم کرو, تو سوچو کہ وہ الٹ ہو گیا. یعنی کہ جو فرعون اور اس کے ہی تمام پورے کے پورے جو اس کے ہوسٹ تھے سب کے سب ڈوبے. یعنی وہ سب کے سب کون تھے؟ مرد ہی تھے نا, عورتیں تو نہیں تھی نا وہ. Allah gave victory to the children of Israel, humiliated and disgraced Pharaoh, and caused him to drown along with his soldiers. تو اللہ نے تو فتح دی بنی اسرائیل کو, اور ذلت اور مطلب بہت ہی اس کو نیچا دکھایا فرعون کو, اور اسی کو اس کے پورے لشکر کے ساتھ اللہ نے غرق کیا. When Pharaoh insisted on his evil plot against the children of Israel, کہ جب فرعون نے اس کا برا ایک دم جو سازش تھی جو وہ بنی اسرائیل کے خلاف کرنا چاہتا تھا, تب قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. Musa said to his people, seek help in Allah and be patient. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی مدد طلب کرو, مانگو اور صبر کرو. And promise them that the good end will be theirs and that they will prevail. اور ان کو وعدہ کیے کہ دیکھنا اچھا انجام تمہارا ہی ہوگا اور تم ہی بالآخر غالب آؤ گے. ان الارض للہ یورثوها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. Verily the earth is Allah's. زمین تو اللہ کی ہے. He gives it as a heritage to whom he wills of his servants. اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے. And the blessed end is for the pious and righteous persons. اور متقین کے لیے ہے بہترین انجام. They said, ان لوگوں نے کہا, جو بھی ان میں سے تھوڑے جو بھی تھے, انہوں نے کہا بنی اسرائیل میں سے, we suffered troubles before you came to us and since you have come to us.
تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمارے پہ مصیبتیں تھی اور ابھی تم آ گئے ہو تب بھی ہم پہ مصیبت ہی ہے. The children of Israel replied to Musa, they یعنی کہ فرعون and his people inflicted humiliation and disgrace on us. Some you witnessed both before and after you came to us, O Musa. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ یا اے موسیٰ، یہ فرعون اور فرعون کے لوگوں نے ہم پہ بہت ہی ظلم کیا، ہماری زیادتی کی ہم پہ، اور بہت بے عزتی ہماری کی، ذلت، اور تم نے کچھ تو دیکھا ہے اور کچھ جو ہے وہ بعد میں بھی کیا ہے انہوں نے کہ جب تم آئے ہمارے پاس. موسیٰ replied, reminding them of their present situation and how it will change in the future. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ جو تمہاری آج کی جو بھی تمہاری حالت ہیں اور وہ آگے فیوچر میں یعنی مستقبل میں اس میں کیسے تبدیلی آئے گی. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم. It may be that your Lord will destroy your enemy. کہ تمہارا رب جو ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دشمن کو ختم کر دے. Encouraging them to appreciate Allah when the inflictions are removed and replaced by a bounty. وہ اپنے لوگوں کو جو ہے ہمت بندھا رہے تھے اور اللہ کی تعریف کر رہے تھے کہ جب مصیبت اور تکلیف ہوتی ہے اور وہ کیسے اللہ اس کو نکالتا ہے اور اس کے بدلے میں پھر نعمتیں عطا کرتا ہے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. And make you successors on the earth. اور تمہیں خلیفہ بنائے زمین میں. So that he may see how you act. تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ اب تم کیا کرتے ہو، تمہاری باری آئی تو تم کیا کرتے ہو، کہ کہیں تم بھی تو ایسے ہی نہیں بن جاتے فرعون کے جیسے ظالم. یہ ہے وہ شرط. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی